مسلمان کا اگر انتقال ہو جائے تو جو مومن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جنازہ اس کا ادا کریں۔ نماز جنازہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو سارے بری ذمہ ہو گئے۔ البتہ جنہوں نے نماز جنازہ پڑھا نہیں ہے تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر ایک بھی پڑھ لے گا تو یہ جو مسلمان کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا تو جن جن تک خبر پہنچی تھی اور وہ نہیں آئے تو وہ لوگ اس فرض کفایہ کو قضا کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت بھی شرط نہیں، اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جائے گا، ایک شخص بھی پڑھ لے تو جنازہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے، بولے کوئی ضروری نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا، مر گیا تو بس اسے دبا دیں، تو اگر کوئی نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک اہم ترین فریضے کا انکار کر رہا ہے۔ تو نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ بہت بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے لیکن دین سے دوری کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سنیں گے کہ نماز جنازہ میں ضروری چیزیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے کم از کم ہمارا جنازہ ہو جائے گا، یعنی ہمارا جو نماز جنازہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ میں صرف 2 رکن ہیں، 2 چیزیں فرض ہیں، یہ 2 چیزیں پوری ہو گئیں، نماز جنازہ ہو گیا۔ نمبر 1 ہے 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا یہ نماز جنازہ کا رکن ہے۔ اگر ایک تکبیر بھی کم ہوگی تو پھر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ عموماً ہو جاتی ہے غلطی اس طرح کہ امام سے غلطی سے 3 تکبیر کے بعد امام نے سلام پھیر دیا تو وہ جنازہ دوبارہ دہرایا جائے گا۔ تو 4 تکبیر کہنا یہ فرض ہے، پہلا رکن ہے یہ۔ دوسرا رکن ہے قیام، یعنی یہ تکبیریں کھڑے ہونے کی حالت میں کہے۔ تو اگر کوئی عذر نہیں ہے اور وہ بیٹھ کر یہ تکبیریں کہتا ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف 2 فرض اگر کوئی پورے کر لیتا ہے اور کوئی دعا نہیں پڑھ رہا تب بھی اس کا جنازہ ہو جائے گا، جنازے کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں۔ نمبر 1 ثنا پڑھنا، نمبر 2 درود شریف پڑھنا، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میت کی دعا نہیں آتی، انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو وہ میت کی دعا بھی سکھائی جائے گی، پڑھ کر سنائی جائے گی، اس کو بار بار وہاں سے سنیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تو 4 بار اللہ اکبر کہنا یہ پہلا فرض ہے، پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے کہ وہ قیام کی حالت میں یہ اپنا فرض ادا کرے، تکبیریں کہے۔ اور 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ وجل ثناؤک کے الفاظ بڑھا لے، نہیں بھی پڑھائے گا تب بھی ثنا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں درود پاک، پھر اس کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اس کی نیت کرنی ہے۔ تو جو امام نہیں ہے، مقتدی ہے، اس نے نیت کیسے کرنی ہے؟ وہ نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اور جو امام ہے تو وہ پیچھے اس امام کے نہیں کہیں گے۔ اب امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے حسب معمول ہم ناف یعنی تنی کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ و جل ثناؤک کے الفاظ کہہ لیں، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ تو تکبیر امام بلند آواز سے کہے گا، اور جو ثنا، درود پاک اور دیگر جو دعائیں ہیں
یہ دعا اور ثنا اور درود پاک امام اور مقتدی یہ سارے ہی آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں، چوتھی تکبیر مزید کہی جائے گی۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، ہاتھوں کو لٹکا کر اب دونوں جانب یعنی پہلے سیدھی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد الٹی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب عموماً عوام اور خواص بہت زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے وہ ہاتھ سلام پھیرتے ہوئے چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا، اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا ہاتھ دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، الٹی طرف سلام پھیرا بائیں طرف تو الٹی طرف کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو درست طریقہ کیا ہے؟ تو بھئی اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جب ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں تو عام نمازوں میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں یا نیچے لٹکے ہوتے ہیں، یعنی کہ کھلے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھلے ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس میں بھی جب ہم نے سلام پھیرنا ہے تو ہاتھوں کو کھول دیں گے، ہاتھوں کو اس وقت باندھ نہیں کریں گے۔ البتہ اگر کوئی ہاتھوں کو نہیں کھول رہا تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز ہی نہ ہو۔ اب جو ہے وہ دیکھیں پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھ لی، دوسری میں درود پاک پڑھ لیا، تیسری تکبیر کے بعد اگر جو ہے وہ جنازہ ہے بالغ مرد کا یا پھر بالغہ عورت کا، لڑکی جو ہے وہ عورت بالغ ہو جاتی ہے 9 سے 12 کے درمیان، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے 12 سے 15 کے درمیان، تو بالغ مرد کا جنازہ ہے یا بالغہ عورت کا جنازہ ہے تو ان کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے آپ کی سکرین پر بھی شو ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ دعا بالغ مرد اور عورت کے لیے پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، تو اس کے لیے دعا کیسے کریں گے؟ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ تو یہ دعا ہم نابالغ بچی کے لیے پڑھیں گے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اگر ایک آدھ بار چھوڑ دیا تو سنت موقدہ ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر عادت ہی بنا لی ہے اور دنیا جہاں کی بہت ساری چیزیں سیکھ لی لیکن ان دعاؤں کو نہیں سیکھا تو پھر سنت موقدہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، یعنی عادت بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جنازہ درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔